آج کھریاں کھریاں میں بات کریں گے میاں نواز شریف کے حلقے کی، جس کے کھلنے کی خبریں گرم کر کے ایسا سیاسی ماحول بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف بددل ہو کر یو ٹرن لے اور شرافت سے لندن واپس چلا جائے۔ نواز شریف کی کیفیت دیکھ کر مجھے وہ کہانیاں یاد آ رہی ہیں جن میں شکاری شیر کا شکار کرنے کے لیے جنگل جاتا ہے تو بندوق کے علاوہ ہانکا کرنے کے لیے کچھ لوگ بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ شکاری مچان بنا کر درخت کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور ہانکا کرنے والی پارٹی شیر کی کچھار کے باہر زور زور سے ڈھول پیٹتی ہے۔ اس سارے شور شرابے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھار میں بیٹھا شیر گھبرا کر باہر نکلے اور یوں مچان پر بیٹھا شکاری گولی چلا کر اسے ڈھیر کر دے۔ مسلم لیگ نون کے شیر نواز شریف کا شکار کرنے والے شکاری اور اس کے ساتھیوں نے جو طریقہ کار اس وقت اپنا رکھا ہے، اسے آپ خبری ہانکا بھی کہہ سکتے ہیں۔ اوٹ پٹانگ خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ پاکستانی میڈیا ویسے ہی ان شکاریوں کے کنٹرول میں ہے۔ ٹی وی اینکرز بھی نواز شریف کے خلاف اس خبری ہانکے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ خبری ہانکا کرنے والے ان شکاریوں کا مقصد نواز شریف کو جانی نقصان پہنچانا نہیں ہے۔ ان کی بس اتنی سی شریفانہ خواہش ہے کہ شیر جاتی عمرہ والی کچھار سے نکلے اور ایک بار پھر لندن والی کچھار میں چلا جائے تاکہ مقامی سیاست میں اس کی مداخلت بند ہو جائے۔ شکاری اور اس کے ساتھیوں کے لیے پاکستان میں ایسا ماحول بن جائے کہ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے۔ اب یہ مرزا کون ہے یا یہ شکاری کون ہے، یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ خود اس کے بارے میں اندازہ لگا لیں۔ گو نواز لندن گو والے اس شکاری منصوبے کے بارے میں دو مختلف رائے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے پیچھے وردی والے شکاری ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ اس خبری ہانکے میں مسلم لیگ شین والے ملوث ہیں۔ چڑیا والے نجم سیٹھی نے اپنے ٹی وی پروگرام میں سوال کھیلتے ہوئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف پنجاب کو نہ چلائیں اور شہباز شریف صاحب کو بھی نہ چلائیں، پنجاب اور وفاق کو ہم خود چلائیں گے۔ ساتھ ہی نجم سیٹھی نے یہ بھی بتایا کہ اگر میاں صاحب نے مداخلت کی تو ان کو لاہور کی سیٹ سے ہروایا جائے گا اور آگے چل کر پی پی اور پی ٹی آئی کی اتحادی حکومت بھی بن سکتی ہے۔ نجم سیٹھی اپنی چڑیا کی وجہ سے بہت باخبر صحافی سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ان کی باتوں میں 100% صداقت نہ بھی ہو تو پھر بھی انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ حکومتی سیٹ اپ جن لوگوں نے تیار کیا ہے وہ یقیناً یہی چاہتے ہیں کہ نواز شریف پنجاب اور وفاق دونوں میں مداخلت سے باز رہے۔ نجم سیٹھی نے جو کچھ کہا ہے اس میں نواز شریف کے ساتھ ساتھ مریم نواز شریف کو بھی سگنل دیا گیا ہے کہ وزارت اعلیٰ اسی صورت میں چل سکتی ہے کہ وہ بڑے میاں جی کی بجائے چھوٹے میاں جی پر انحصار کرے۔ جن لوگوں نے دن رات محنت کر کے ووٹ کو عزت دو والے بیانیے کو اپنے بوٹ کو عزت دو والے بیانیے میں تبدیل کروایا ہے، وہ بھلا یہ کیسے چاہیں گے کہ شیر جاتی عمرہ میں بیٹھ کر کار جرنیل میں مداخلت کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق پنجاب اور وفاق کی حکومت کو چلائے۔ ان سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے ایک تو مریم نواز شریف پر کنٹرول کم ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ یہ اندیشہ ہے کہ کسی بھی وقت شیر کے اندر ووٹ کو عزت دو والا وائرس جاگ سکتا ہے اور ایک نئی لڑائی چھڑ سکتی ہے۔ بوٹ کو عزت دلوانے والے اس وقت اڈیالہ والے گھڑی چور سے لڑائی میں مصروف ہیں۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان بھی سڑکوں پر آنے کی تیاریاں کر رہے ہیں اور مولانا کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ میاں نواز شریف کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ ایسی صورتحال میں بوٹ والے یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ میاں نواز شریف ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے یا کسی نئی تحریک کا حصہ بن جائے۔ اب بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کی جن کا خیال یہ ہے کہ گو نواز لندن گو کے پیچھے مسلم لیگ شین والے ہیں۔ میری ذاتی رائے میں تو یہ خبر چاہے جرنیلوں نے پھیلائی ہے یا مسلم لیگ کے اندر سے گرم کی گئی ہے، دونوں صورتوں میں نقصان نواز شریف کا ہے اور فائدہ سیاسی جرنیل اور ان لوگوں کا ہے جن پر مسلم لیگ شین مشتمل ہے۔ سیاسی جرنیلوں سے لڑائی لڑنے کا نواز شریف کو بہت تجربہ ہے۔ اس نے ایک سے زیادہ سیاسی جرنیلوں سے لڑائی لڑ رکھی ہے۔ وقتی طور پر یہ جرنیل ضرور جیت جاتے ہیں لیکن آخری میدان ہر بار نواز شریف کے ہاتھ رہتا ہے۔ سیاسی جرنیلوں سے لڑائی ایک کھلی لڑائی ہوتی ہے۔
حریف سامنے ہوتا ہے اور آپ کے لیے اس کے وار سے بچنا اور جوابی وار کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب لڑائی کا دوسرا فریق آپ کے گھر سے ہو اور وہ لڑائی بھی غیر اعلانیہ ہو تو اس کا مقابلہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ پہلے بھی نواز شریف کو جرنیلوں سے کہیں زیادہ نقصان اس کے اپنوں سے پہنچا ہے، اور یہ حلقہ کھلنے والی خبریں بتا رہی ہیں کہ انہاں دشمنوں دے سینے وچ اجے ٹھنڈ نہیں پئی۔ نواز شریف ان لوگوں کے لیے اس وقت کسی کام کا نہیں، اس لیے اس بوٹ کو عزت دو والے گروپ کی کوشش ہے کہ کسی طرح نواز شریف کو واپس بھیجا جائے۔ انہی لوگوں نے پہلے بھی نواز شریف کو لندن سے واپس نہیں آنے دیا، جبکہ پاکستان میں انہوں نے جرنیلی چھڑی کی مدد سے حکومت حاصل کر رکھی تھی۔ اس فوج میلے کے دوران انہوں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی جس سے نواز شریف کے راستے میں کھڑی عدالتی رکاوٹیں کم ہو جاتی۔ جب الیکشن 2024 کا وقت آیا تو پھر انہیں نواز شریف کی ضرورت محسوس ہوئی، اور یوں اپنے انتخابی مفاد کے لیے نواز شریف کو واپسی کے لیے گرین سگنل دیا گیا۔ الیکشن کے دوران بھی پارٹی کے ووٹر سے ووٹ مانگنے کے لیے نواز شریف کا استعمال ہوا۔ اب نواز شریف کی یہ افادیت بھی ختم ہو گئی ہے، تو ان لوگوں نے ایسا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے کہ جس سے بد دل ہو کر نواز شریف واپس لندن چلا جائے۔ مجھے تو اب نواز شریف کی حالت اس باپ والی لگتی ہے جو کہ سعودی عرب میں محنت مزدوری کر کے گھر پیسے بھیجتا ہے اور اس کی جوان اولاد پاکستان میں موج میلے میں لگی رہتی ہے۔ باپ چھٹیوں میں گھر آتا ہے اور پھر چھٹیاں گزار کر سعودی عرب واپس چلا جاتا ہے۔ اگر یہ باپ کبھی اپنی صحت کی وجہ سے پاکستان میں مستقل رکنے کی بات کرے تو یہ بچے اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ واپس چلا جائے تاکہ ان کا موج میلہ چلتا رہے۔